مجھ سے لیا جائے گا، میرے وارث کھا اور اڑا جائیں گے۔ اور پھر جب نماز جنازے کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ابھی ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، اللہ کے واسطے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ جو بندہ مومن موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرتا ہے وہ ایسی زندگی تیاری کرتا ہے جہاں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی آخرت کی نعمتوں جیسی نعمتیں دنیا میں مل سکیں گی۔ جو دنیا کی لذتوں کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے وہ آخرت کے بدلے میں ایک حقیر چیز کو پسند کرتا ہے، اور ایسا فیصلہ کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کی بکثرت یاد کرتا ہے اور موت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس چیز سے غافل نہ ہو کہ ایک مدت تک قبر کی تاریک کوٹھری میں اس کا مکان ہوگا جہاں خاک کا بستر ہوگا، اینٹوں کا تکیہ ہوگا اور بچھو اور سانپ اور کیڑوں کی رفاقت نصیب ہوگی، اور منکر نکیر سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عذاب قبر اور روز محشر اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو حضرات گرامی اس بات کو یاد رکھیں کہ موت کا رکھ دھیان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بچے نے بھی جانا ہے، بوڑھے نے بھی جانا ہے، مرد نے بھی جانا ہے، عورت نے بھی جانا ہے، جوان نے بھی جانا ہے۔ ہر بچہ دنیا میں نہیں آ پاتا، جو دنیا میں آ جاتا ہے وہ بچپن اور لڑکپن تک نہیں پہنچتا، جو لڑکپن پہ پہنچ جاتا ہے اس میں سے ہر کوئی جوانی یا بڑھاپے تک نہیں پہنچتا۔ جب حکم ہوتا ہے اللہ رب کریم اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ کامیاب فقط وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور دین مدین کی خدمت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔